علیکم ایوری ون. آج ہم لوگ ماڈیولز کے بارے میں پڑھنا جا رہے ہیں کہ پائتھن میں ماڈیولز کیا چیز ہیں، اس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہم خود سے ماڈیول کریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کریٹ کر سکتے، یا پھر ہم کسی اور کے بنائے ہوئے ماڈیولز کو اپنے پروگرام کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو ان تمام کوسچنس کے جو آنسر ہیں وہ آج کے اس ویڈیو ٹیوٹوریل میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں گا. تو چلیں سب سے پہلے ہم لوگ ماڈیول کی ڈیفینیشن کو کنسیڈر کرتے ہیں. Consider a module to be a same as a code library. It is a file which contains a set of functions you want to include in your application. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ماڈیول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ بیسیکلی کوڈ کی لائبریری ہے. تو بیسیکلی لائبریری کے بارے میں آپ لوگوں کی آلریڈی نالج ہے کہ لائبریری کے اندر کیا ہوتا ہے، سیٹ آف فنکشنز ہوتے ہیں. ماڈیول کیا ہے؟ اٹ از بیسیکلی اے پائتھن فائل. آسان الفاظ میں کیا ہے کہ یہ ایک پائتھن کی فائل ہے جس کے اندر کیا ہے کہ سیٹ آف فنکشنز ہیں. اس فائل کے اندر ڈفرینٹ طرح کے فنکشنز کو گروپ کر کے رکھ دیا گیا ہے. پرپز کیا ہے؟ اب دیکھیں پرپز اب آپ لوگوں کو اس طریقے سے سمجھ آئے گا. بات کو تھوڑا دھیان سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ دیکھیں اب تک آپ لوگ ڈفرینٹ طرح کے پروگرام لکھتے ہیں جو کہ سمپل پروگرامس ہے جس میں آپ لوگوں نے تھوڑا بہت ہی کوڈ لکھا ہے، اتنا زیادہ لینتھی کوڈ نہیں تھا. ایزیلی آپ لوگوں نے لکھ لیا لیٹ سے 50 لائنوں کا، 100 لائنوں کا، یا اتنا لیٹ سے کوڈ تھا جو کہ ایزی ٹو ریڈ تھا اور ایزی ٹو ڈیبگ اور ایزی ٹو ایگزیکیوٹ تھا. اب جس وقت کوڈ کا آپ لوگوں کا سائز لائن آف کوڈ جس وقت آپ لوگوں کی انکریز ہونے لگ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کوڈ کو مینیج کرنا آسان نہیں ہو جاتا. پھر آپ لوگوں کے ذہن میں کیا خیال آیا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ فنکشنل اپروچ یوز کریں، کہ آپ لوگ فنکشنز بنا دیں، اپنے پیس آف کوڈ کو چھوٹے چھوٹے گروپ میں ڈیوائڈ کر لیں اور اس کو فنکشنز بنا کے اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں کوڈ کو. اس لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کوڈ کی ریڈیبلٹی اور کمپلیکسٹی وہ کیا ہے کہ کم ہو جائے گی. آپ کا کوڈ زیادہ ریڈیبل بن جائے گا اور آپ کی کوڈ کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ کیا ہے کہ کم ہو جائے گی. کوڈ کو مینیج کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن ایشو پھر بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو فنکشنز ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک ہی فائل آپ نے بنا دی ہے، اسی فائل کے اندر کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو ایک ہی فائل کے اندر تمام کے تمام آپ لوگوں نے فنکشنز کو رکھا ہوا ہے. کل کو اس فائل کو مینیج کرنا یا اس کے اندر کوڈ کو چینج کرنا ایزیلی پاسبل نہیں ہوگا. تو ایسے میں ہمارے پاس یہاں پہ فنکشنز ایسے میں ہمارے پاس یہاں پہ ماڈیولز ہمیں مدد پرووائڈ کرتے ہیں. ماڈیول میں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی فنکشنز ہمارے سملر کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ایک فائل کے اندر لکھ دیتے ہیں اور اس فائل کو ہم اپنے پروگرام کا پارٹ بنا لیتے ہیں. پھر ان کو ہم سمپلی کال کر رہے ہوتے ہیں. وہ فنکشن الگ فائل میں پڑے ہیں، ان کو ہم اپنے پروگرام کے اندر کال کرواتے ہیں اور ان سے ہم لوگ آپریشنز پرفارم کراتے ہیں. تو اس طریقے سے ہماری جو مین فائل ہوتی ہے جس کو ہم لوگ مین فائل بولتے ہیں پائتھن کے اندر، وہ ہماری مین فائل کے اندر کوڈ کمپلیکسٹی بہت زیادہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ دوسرا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہیں اس وقت ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر جو کہ پہلے سے ہوئے پڑے ہیں. وہ آپ لوگوں کو نئے سرے سے یا آپ لوگوں کو ویل کو ری انوینٹ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. آپ لوگوں نے اسی کام کو آلریڈی جو کام کسی نے ڈیولپر نے کسی پروگرامر نے کر رکھا ہے اسی کام کو آپ لوگوں نے یوز کر کے اس کو کیا کہ انہینس کرنا ہے. اس کے اندر آپ لوگوں نے مزید اپ گریڈیشن کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ کو کوئی آپ کا کلائنٹ ٹاسک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے مجھے ریسیپٹ پرنٹنگ ہو گئی یا چلان پرنٹنگ ہو گئی یا سیل اسٹیٹمنٹ ہو گئی، مجھے اس کی پرنٹنگ چاہیے. تو اب اگر تو بالکل نئے پروگرامر ہو، اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ماڈیولز کا، اے پی آئی کا، یہ وہ کا، تو آپ لوگ کیا کرو گے، آپ لوگ کیا ہے کہ کوڈ لکھنا شروع کر دو گے. 2500 3000 کا کوڈ لکھو گے اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کو کوئی ایرر آ گیا اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ لوگ ڈمب ہو کے بیٹھ جاؤ گے. آپ کو کہ یہ تو کوڈ میرے سے نہیں ہو سکتا. اب دوسرا ایک ڈیولپر ہوگا جس کو تھوڑی سی نالج ہے اے پی آئی کی یا ماڈیولز کی، وہ کیا کرے گا، وہ جا کے گوگل پہ جائے گا، وہاں جا کے پی ڈی ایف پرنٹنگ کی بنی بنائی لائبریری کو، بنے بنائے ماڈیول کو جا کے سرچ کرے گا. تو کیا ہے کہ اس کے سامنے ملٹیپل بہت سارے بنی بنائی لائبریریز اس کے سامنے سرچ میں اویلیبل آ جائیں گی. ان میں سے جو بہتر ریٹنگ کی لائبریری ہوگی یا جس کے بارے میں ریویوز اچھے ہوں گے اس کو سمپلی وہ کیا کرے گا، اس کو اپنے پروگرام میں امپورٹ کرائے گا اور اس کے جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں ان کو وہ یوز کرنا سٹارٹ کر دے گا. تو ایسے میں اس کا کیا ہے کہ ایشوز بہت جلدی سے ریزالو ہو جائیں گے. اس کو بالکل اسکریچ سے کام نہیں کرنا پڑے گا. بنے بنائے فنکشنز اس کو اویلیبل ہوں گے. انہیں فنکشنز کو جسٹ وہ کال کرائے گا، ان پٹ کرائے گا ان فنکشنز میں. وہ فنکشن آٹومیٹک اس کی پروسیسنگ کریں گے اور اس کو کیا ہے کہ پرنٹ کر کے پی ڈی ایف فارم میں یا اس کے پرنٹر کی طرف اس کو چلان پرنٹ کر کے سینڈ کرا دیں گے.
تو اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی دیکھ لیں یہاں پہ. اٹ از اے فائل کنٹیننگ اے سیٹ آف فنکشنز یو وانٹ ٹو انکلوڈ ان یور اپلیکیشن. ماڈیول کریٹ کیسے کرتے ہیں, یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. اس میں ہم لوگ ابھی کیا ہے کہ پائی چارم کے اندر جا کے ہم لوگ خود سے ایک ماڈیول کریٹ کر کے بھی دیکھیں گے. اس ماڈیول کو اپنے پروگرام کے اندر کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو آج ابھی دکھاؤں گا. تو یہ ہمارے لیکچر کا آج کا پارٹ ہے. پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ایک تو ماڈیول میں نے بتایا آپ لوگ کریٹ کیا, پھر اس کو ہم اپنے پروگرام کے اندر کیسے امپورٹ کراتے ہیں. یہاں ہمارے لیے اپنے آئی ڈی جو ہم کوئی بھی آئی ڈی یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ پائی چارم ہے, اسپائڈر ہے, کوئی بھی آئی ڈی ہے, اس میں ہم لوگ امپورٹ کا کی ورڈ یوز کریں گے. امپورٹ کا کی ورڈ یوز کرنے کے بعد ہم نے جو ماڈیول اپنے پروگرام کا پارٹ بنانا ہے, چاہے وہ یوزر ڈیفائنڈ ماڈیول ہے یا چاہے وہ کیا ہے کہ ہم نے کہیں سے نیٹ سے اٹھایا, تو اس کے لیے ہم لوگوں کو آگے اس ماڈیول کا نیم لکھنا پڑے گا. دین اس ماڈیول کا کے اندر جو فنکشنز ہوں گے ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ماڈیول کا نیم, دین ڈاٹ آپریٹر, دین اس فنکشن کا نیم ہم لوگ لکھ دیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ امپورٹ مائی ماڈیول اس نے کیا. اب یہ اسٹیٹمنٹ کیا کر رہی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ مائی ماڈیول کو ہمارے پروگرام کا پارٹ بنا رہی ہے. دین اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس مائی ماڈیول کے اندر ایک فنکشن ہے گریٹنگ, اس کے اندر وہ پیرامیٹر پاس کر رہا ہے جوناتھن. تو یہ کیا ہے کہ ایکزیکیوٹ لائن ہوگی اور اس کو آؤٹ پٹ وہ شو کر دے گا. اس کی آؤٹ پٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ یہ آن لائن W3 اسکول کا ایڈیٹر ہے. اس میں پہلے آپ اس کی آؤٹ پٹ تھوڑی سی دیکھیں. یہ دیکھیں اس کی آؤٹ پٹ میں کیا آ رہا ہے, ہیلو جوناتھن. اب یہ دیکھیں ہیلو کا جو ورڈ ہے یہ ماڈیول ڈاٹ پائی, یہ جو ہم نے مائی ماڈیول رکھا ہوا ہے یہاں پہ, مائی ماڈیول ہم نے جو یہاں پہ فائل ہماری ماڈیول ہے اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن ہے. کس کی ڈیفینیشن, اس گریٹنگ فنکشن کی ڈیفینیشن کہاں پہ ہے, مائی ماڈیول کے اندر اس کو ہم لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے. اور اپنی اس ڈیمو ماڈیول ڈاٹ پائی, یہ جو ڈیمو ماڈیول ڈاٹ پائی فائل ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے جسٹ اس کو کال کرایا ہے. اس کو یہاں پہ ہم لوگوں نے کال کروایا. تو یہ ہم لوگ آج کا کوڈ بھی کر کے دیکھیں گے. پھر میں آپ لوگوں کو ایک اس کے اندر دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے جن پروگرامرز کے پہلے سے کوئی ماڈیولز بنے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ کیسے یوز کر سکتے ہیں. ان ماڈیولز کا بھی استعمال میں آپ لوگوں کو اس میں سکھاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ملٹیپل ٹائپ کے ماڈیولز کا ہم اس میں آج ذکر کریں گے. ایگزامپل کے طور پہ پہلے یوزر ڈیفائنڈ ماڈیول کریٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آسان چیز تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آلریڈی ایگزسٹنگ ماڈیولز کو کیسے اپنے پروگرام کا پارٹ بنا سکتے ہیں. مطلب یہ وہ ماڈیولز کی میں بات کروں جو کہ آپ لوگوں نے کریٹ نہیں کرنے, آپ لوگوں نے جسٹ ان ماڈیولز کو اپنے پروگرام کا پارٹ بنانا ہے. تو اگر آپ لوگ پائی چار یوز کر رہے ہیں تو سمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جیسے کہ پروجیکٹ آپ لوگ اپنا کریٹ کر لو گے, دین آپ لوگوں نے پروجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سلیکٹ کرنے کے بعد ہم لوگ فائل میں جائیں گے. یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے, سیٹنگس میں گئے. ٹھیک ہے, پروجیکٹ انٹرپریٹر میں گئے. یہاں پہ یہ پروجیکٹ انٹرپریٹر میں ہم آ گئے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو کچھ لسٹ شو ہو رہی ہے. یہ کچھ ماڈیولز ہیں جو کہ پہلے سے میں نے اپنے پروگرام کا پارٹ بنا رکھے ہیں. اس میں بڑے مشہور قسم کے کچھ پاپولر کیا ہیں کہ ماڈیولز ہیں, جیسے کہ پانڈاز ہے, نم پائی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. تو اگر آپ لوگ کوئی اور نیا پیکیج یا ماڈیول اس کے اندر ایڈ کریں, اچھا یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا پیکیج. ابھی پیکیج ماڈیول کو سمجھ لیں ایک پیرنٹ ہے. ایک ماڈیول کے اندر کیا ہوتا ہے, ملٹیپل سملر فنکشنز ہم لوگ ان کو گروپ کر دیتے ہیں. اور پیکیج کیا ہوتا ہے, اس پیکیج کا مطلب یہ ہے کہ اس پیکیج کے اندر ملٹیپل ماڈیولز ہوں گے. اس پیکیج کے اندر کیا ہوگا, ملٹیپل ماڈیولز کو جب گروپ کر دیا جاتا ہے تو اس میں وہ ایک پیکیج بن جاتا ہے. تو اب ہم یہاں پہ کوئی بھی پیکیج لکھیں, جیسا کہ میں ایگزامپل کے طور پہ اس پیکیج کا نام لکھتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, پی ڈی ایف. تو اب یہ پی ڈی ایف کے پیکیجز اور ماڈیولز آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آ گئے ہیں ملٹیپل. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان سے ملٹیپل آپ لوگ کام کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پائتھن کی لائبریری ہے فار پارسنگ پی ڈی ایف. اگر آپ لوگوں نے پی ڈی ایف کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کو یہ پی ڈی ایف کی لائبریری اپنے پروگرام کے اندر امپورٹ کروانی پڑے گی. سمپل آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کو کیا ہے کہ انسٹال پیکیج پہ کلک کرنا ہے. آپ لوگوں کی وہ پائتھن کے پروگرام کا یہ لائبریری اس کے بعد پارٹ بن جائے گی. دین اس کے ملٹیپل ٹائپ کے جو فنکشنز ہیں ان کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ود ہیلپ آف دا ڈاٹ آپریٹر. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ دیکھیں اب ہمارے پاس کچھ لسٹ بھی یہاں پہ, اگر آپ پائتھن کی آفیشیل ڈاکس کو اگر آپ لوگ وزٹ کریں, docs.python.org/5 ماڈیول انڈیکس پہ, تو یہاں دیکھیں کمپلیٹ پائتھن کی جتنی بھی ماڈیول کی لسٹ ہے وہ یہاں پہ ڈیفائن کر دی گئی ہے. آپ لوگ اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو یاد کرنے کی یا پڑھنے کی, جسٹ آپ لوگوں کی کیا ہے کہ نالج کے لیے ہے کہ کل کو اگر آپ لوگوں کو کوئی لائبریری سرچ کرنی ہے تو ویسے گوگل پہ سرچ بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو
پائتھن ڈاکس جو کہ آفیشیل اس کی ڈاکومنٹیشن ہے، ادھر سے بھی آپ لوگ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. اے ٹو زی ان کو کلاسیفائی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں ملٹیپل ٹائپ کی لائبریریز آ رہی ہیں، بہت ساری لائبریریز ہیں. تو یہ ہمارا ہے بیسیکلی اس کا تھوڑا سا ماڈیولس کا کیا ہے انٹروڈکشن ہے. تو اب میں آپ لوگوں کو ماڈیول کریٹ کر کے دکھاؤں گا. دین ہم ایک ڈیٹا سائنس میں ایک لائبریری یوز ہوتی ہے پانڈا اور میٹ پلاٹ لب لائبریری یوز ہوتی ہیں، اس میں بڑی کامن لائبریریز ہیں. وہ ہم اس کو بھی آپ لوگوں کو استعمال کرنا سکھائیں گے. تھوڑا بہت اس کا انٹروڈکشن دوں گا. ابھی ہم ڈیٹا سائنس میں تو خیر نہیں جا رہے، لیکن وہ جسٹ ایک انٹروڈکشن کے طور پہ ہے کہ ماڈیول کو کس طریقے سے آپ لوگ پروگرام میں یوز کر سکتے ہیں. اس ماڈیول کے اندر جو فنکشنز ہیں اس کو کس طریقے سے آپ لوگ کال کرا کے اپنے پروگرام کا پارٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک انٹروڈکشن ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ انٹروڈکشن اس کا سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم مزید آگے فردر موو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو رینڈم کا یہ ماڈیول ہم نے اپنے پروگرام کے اندر انکلوڈ کرایا. پھر وہ کیا کر رہا ہے، ہم نے اس رینڈم ماڈیول کے رینڈ انٹ فنکشن کو ہم لوگوں نے کال کرایا. اس کو ہم نے رینج دی 1 سے لے کے 10 تک. تو 1 سے لے کے 10 کے درمیان وہ ہمیں ہر بار کوئی رینڈم نمبر جنریٹ کر کے دیتا رہے گا. تو یہ تھا ہمارا بلٹ ان رینڈم ماڈیول کو ہم لوگوں نے یوز کیا. ہم لوگ اپنے بھی ماڈیولز لکھ سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے بھی ماڈیولز لکھ سکتے ہیں اور ان کو اپنے پروگرام کے اندر ہم لوگ ان کو کال کرا سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیں میں اپنا ایک ماڈیول یہاں بنانے والا ہوں. میں نے یہاں پہ ایک فائل بناؤں گا پائتھن کی. نیو میں گیا، ایک میں نے یہاں پائتھن کی فائل بنائی. اس کو میں میتھ کا نام، میتھ کر لینا، میتھ کیونکہ کی ورڈ ہے تو اس کو یوز نہیں کرتے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مائی ماڈیول، ماڈیول کا نام دے دیا میں اس کو. میری ایک پائتھن فائل بن گئی یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب میں ایک فنکشن بنا رہا ہوں. فنکشن ماڈیول کے اندر ملٹی پلائی کا فنکشن بنایا. یہ دو نمبروں کو آپس میں ملٹی پلائی کروائے گا. بیسک چیزیں ہیں یہ ساری. کنسیپٹ آپ لوگوں کے کلیئر سے ہو جائیں گے. ریٹرن یہ کیا کرے گا، یہ ریٹرن کرے گا اے ملٹی پلائی بائی بی. مطلب اے اور بی دونوں کو آپس میں ملٹی پلائی کر دے گا. مطلب اس کو جو ان پٹ ملے گی اس ان پٹ کو پروسیس کرے گا اور اس کو ملٹی پلائی کر کے ریٹرن کروا دے گا، جہاں سے اس فنکشن کو ہم لوگ کال کروائیں گے. اب اس فائل کے اندر میں اس فنکشن کو نہیں لکھ رہا، اس فنکشن کو میں یہاں پہ کال کرواؤں گا. کال کرانے سے پہلے کیا ضروری ہے کہ مجھے اس فنکشن کو ماڈیول، اس فنکشن کے ماڈیول کو امپورٹ کرانا ہے. تو میں امپورٹ کا کی ورڈ لکھوں گا، امپورٹ مائی ماڈیول. دیکھیں یہاں پہ آ گیا مائی ماڈیول. اب میں کیا کروں گا، پرنٹ. اب دیکھیں سمپل، میں نے فنکشن کو صرف کال کرانا ہے. فنکشن میرا کیا ہے، دوسری فائل کے اندر ہے. پرنٹ کیا ہے، مائی ماڈیول ڈاٹ ایم یو ایل. ایم یو ایل کے اندر میں نے پاس کر دیے دو نمبر میں نے پاس کر دیے. اب اس کی آؤٹ پٹ کیا آئے گی، 3 into 4 12. کتنا آسان کام ہمارے پاس ہو گیا ہے. لیکن ماڈولیرٹی بڑھ گئی ہے اس میں. ہمارے پاس چیزوں کو آرگنائز کرنا ہمارے پاس آسان بن گیا. ہم ڈفرینٹ ماڈیولز بنا سکتے ہیں. جس وقت ہمارا کوڈ کمپلیکس ہوتا جاتا ہے، جس کا نمبر آف لائنز ہماری انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم ان کے الگ الگ ماڈیولز بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پرنٹنگ کا ماڈیول ہے، یہ سیو کا ماڈیول ہے، یہ مطلب کیلکولیشن کا ماڈیول ہے. تو ہر ایک کا ماڈیول الگ الگ ہمارے پاس بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس یوزر ڈیفائنڈ ماڈیول کی ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو دی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ہم لوگوں نے نیسٹڈ فار لوپ سے سٹارٹ کیا. پھر ہم لوگوں نے فنکشنز دیکھے. پھر آپ لوگوں کو اس میں ڈیفالٹ آرگومنٹس لگانے سکھائے. پھر اس میں فنکشن ریٹرن کر رہا ہے، کون سا فنکشن ریٹرن نہیں کرتا. پھر آپ لوگوں کو یوزر ڈیفائنڈ ماڈیولز پڑھائے. پھر آپ لوگوں کو کیا ہے کہ بلٹ ان ماڈیولز کے بارے بتایا گیا. ہمارے پاس اور ماڈیولز بھی ہیں بہت سارے، جیسے کہ اب ڈیٹا سائنس ہم آگے پڑھیں گے. ہمارے پاس ایک پانڈاز لائبریری ہے. پانڈاز کی لائبریری کیا کر، تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں. آگے چل کے آپ لوگوں نے کرنا بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے پروگرام کے اندر سی ایس وی فائلز جو ایکسل فائلز ہوتی ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کوما سیپریٹڈ ویلیوز، سی ایس وی کا مطلب ہوتا ہے، اس کو اگر ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فائل کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں ایکسل کی فائل کو، تو آپ لوگ پانڈاز کو یوز کرتے ہیں. صرف اس کا کام ریڈ کرنے تک نہیں ہے، یہ ڈیٹا سائنس کے اندر یوز ہوتی ہے. تو مزید بھی اس کے اندر کام ہے، اس کو انالائز کرنا، اس میں بھی استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، امپورٹ پانڈاز ایز پی ڈی. اب ایز کا کی ورڈ کیا کرتا ہے، یہ ایلیس کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ایلیس مطلب کیا، میں نے ہر جگہ پانڈاز ڈاٹ لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں میں چھوٹا سا یہاں پہ کام ایک کرنے والا ہوں. میں نے ایک ایکسل کی فائل بنا کے رکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے پہلے سے. بک کی اس فائل کے اندر کیا ہے، اس فائل کے اندر سمپل 3 کالمز ہیں. یہ ایکسل کی فائل ہے. اس فائل کے اندر کیا ہے، 3 کالم ہے. ایک کالم ہے لیٹر، انڈیکس کا کالم ہے، اس میں سیریل آ رہا ہے 1 2 3 4 5. ایک کالم ہے لیٹرز کا، اے بی سی ڈی ای.
پھر ایک کالم ہے فریکوینسی کا، اس میں میں نے ویسے ہی فریکوینسی لکھ دی ہے. تو میں بیسیکلی اب کرنے کیا جا رہا ہوں، میں ایک چارٹ ڈرا کرنے والا ہوں. کیا ڈرا کرنے والا ہوں؟ چارٹ. ایکسل میں آپ لوگوں نے چارٹ شاید دیکھے ہوں گے ڈفرینٹ طرح کے. تو یہاں پہ میں اب ایک چارٹ آپ لوگوں کے سامنے ڈرا کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ایک ہی مطلب چارٹ میں ایک کس رینج میں لائی کر رہا ہے، بی کس رینج میں لائی کر رہا ہے، سی کس رینج میں لائی کر رہا ہے، ڈی کس رینج میں لائی کر رہا ہے، ای کس رینج میں لائی کر رہا ہے. تو اب میں اس فائل کو کاپی کر کے پائی چار میں لے جاؤں گا. یہاں پہ میں نے رائٹ کلک کیا اور یہاں میں اس کو پیسٹ کر دیا. فائل میری یہاں آ گئی. ٹھیک ہے، ادھر آ گئی. اب یہاں پہ میں نے اس کو، اب ایک اور مجھے ماڈیول چاہیے، وہ میرا ہے میٹ پلاٹ لب. میٹ پلاٹ لب. اس میٹ پلاٹ لب میں سے میں نے نا صرف اور صرف مجھے ابھی میٹ پلاٹ لب بہت بڑی لائبریری ہے، اس میں سے مجھے صرف ایک فنکشن چاہیے. مجھے صرف میں پوری کی پوری اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہو کہ اگر آپ ایک لائبریری میں سے کسی ایک اسپیسیفک فنکشن کو امپورٹ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کیسے کریں گے. فرام میٹ پلاٹ لب امپورٹ کیا کرنا ہے جی، امپورٹ پائی پلاٹ. مجھے پائی پلاٹ دیکھیں اب یہاں پہ ڈفرینٹ ہمارے پاس وہ فنکشنز آ رہے ہیں. مجھے پائی پلاٹ چاہیے، صرف پائی پلاٹ. ٹھیک ہے، ایز اس کو بھی میں کہتا ہوں ایز پائی. میں نے کر دیا ایز پائی، جو نہیں لکھتے پی پی لکھ دیا اس کو ہمیں. چلیں ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں پی ڈی ایف میں نے ایک ویریبل لے لیا. ڈیٹا فریم ڈی ایف میں نے ایک ویریبل لے لیا. پی ڈی یہ پانڈاز کا، پانڈاز کو میں اب کال کر رہا ہوں. پی ڈی ڈاٹ ریڈ سی ایس وی. اب پانڈاز لائبریری میں سے ریڈ سی ایس وی فنکشن کو کال کرا. اس فنکشن کے اندر ہم لوگوں نے کیا لکھا، بک ڈاٹ سی ایس وی. ہم نے اپنی اس فائل کا نیم دے دیا. فائل کا ہم لوگوں نے نیم دے دیا. اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا، پی پی ڈاٹ پلاٹ. اب پلاٹ کرو اس بک کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو ایکس اور وائی پلین کے اندر اس کو اب پلین کرو. تو ڈی ایف اب کیا کرے، ڈی ایف ہم ویریبل کو یوز کر رہے ہیں لوکیٹ کرنے کے لیے اس کالم کو. اب ہم نے اس کالم پہ پہنچنا ہے. یہ جو کالم یہاں پہ گیون ہے بک کے اندر، اب ہم نے یہ جو یہاں پہ آپ لوگوں کو شو کیا تھا، ہم نے لیٹر اور اس کی فریکوینسی کو پلاٹ کر. لیٹر ہمارا ایکس بن جائے گا اور فریکوینسی ہمارا وائی بن جائے گا. تو ڈی ایف ڈاٹ لیٹر اور ڈی ایف ڈاٹ کیا ہے، فریکوینسی. پھر اس کے بعد کیا کریں گے، پی پی ڈاٹ شو. تو اب دیکھیے گا اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے ہمارے پاس. ابھی یہ پلاٹ کر رہا ہے گراف کے اوپر، چارٹ کے اوپر سوری. ابھی یہ آؤٹ پٹ ڈسپلے کرے گا یہاں پہ. جس میں ٹیک اے فیو مومنٹ. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ ایک چارٹ پلاٹ ہو کے آ گیا. اب دیکھیں ایک ہی رینج کیا ہے، یہ دیکھو شو کر رہا ہے. نیچے پڑھیں آپ کے میرے ادھر رائٹ کارنر پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے رینج آپ کو شو ہوگی. ایکس کی ویلیو دیکھیں، اے کی ویلیو کیا بن رہی ہے، اے 3.24 پہ لوکیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اے 3.24 پہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بی کی ویلیو یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا آج کا ماڈیولز کا ٹاپک تھا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یوزر ڈیفائنڈ ماڈیول جسے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ خود لکھ سکتے ہیں، وہ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اور جو بلٹ ان ماڈیولز ہیں جو کہ آپ کے کیا کہ تھرڈ پارٹی ماڈیولز ہوتے ہیں جو کہ نیٹ کے اوپر ڈیولپر میں کسی نے اپلوڈ کر دی، ان کو آپ لوگ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو آنے والے لیکچرز کے اندر ہم لوگ بہت بلٹ ان ماڈیولز اور جو کہ آپ لوگ اپنے ماڈیول کریٹ کرتے ہیں جسے ہم یوزر ڈیفائنڈ ماڈیول بولتے ہیں، ان سب کو ہم لوگ ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کو کنٹینیو کرتے رہیں گے. تو یہ جو چیزیں آج شاید میں بھی کلیئر نہیں ہوئی، اور وہ انشاءاللہ آنے والے لیکچر کے اندر وہ بھی آپ لوگوں کی کلیئر ہو جائیں گی.